پروفیسر عبدالغفور احمد جب کراچی میں ایم کیو ایم کی سیاست عروج پر تھی، ان دنوں بھی جماعت اسلامی کے یہ رہنما نظریاتی اختلافات کے باوجود کراچی میں تنہا اکیلے حتیٰ کہ پیدل ہی گلی محلوں میں سفر کرتے تھے۔ حد تو یہ تھی کہ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کے شدید اختلافات کے دور میں بھی یہ وہی واحد شخصیت تھی جس کے بارے میں کبھی کوئی بیان بازی نہیں سنی گئی۔ کراچی والے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کراچی کی جامعات میں، خاص طور پہ کالجز میں یعنی تعلیمی اداروں میں، دو طلبہ تنظیموں میں جھگڑے معمول کی بات تھی۔ اسلامی جمعیت طلبہ اور آل متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، جسے آپ APMSO کے نام سے جانتے ہیں، مختلف ادوار میں کلیشز ہوتے تھے اور لڑائی جھگڑے اتنے بڑھ جاتے تھے کہ کئی افراد کی جان بھی چلی جاتی تھی اور کئی افراد کو مار کے شدید زخمی کر دیا جاتا تھا۔ طلبہ تنظیموں کے ان جھگڑوں کے دوران اگر کوئی شخصیت دونوں جماعتوں میں مفاہمت کا کردار ادا کرتی تھی اور جسے ہم امن کا داعی کہہ سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف پروفیسر غفور احمد صاحب تھے۔ جماعت اسلامی کا یہ وہ چہرہ تھا جس کی عزت سب نے کی، چاہے وہ جمعیت کے کارکنان ہوں یا پھر وہ مخالف صنف میں متحدہ کے کارکنان یا APMSO کے۔ جہاں پر بھی پروفیسر غفور احمد جاتے تھے، صلح ضرور ہو جاتی تھی۔ یہی نہیں، پروفیسر غفور احمد کا ایک چہرہ اس طرح سے بھی تھا کہ یہ کسی بھی چیمبر میں جاتے، حتیٰ کہ وزیر اعظم یا صدر مملکت سے بھی ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے تھے، انہیں کبھی منع نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ تھی ان کی وہ دھیمی شخصیت اور ان کا وہ پرخلوص لہجہ اور ان کی ملنسار شخصیت جس نے انہیں ہمیشہ سب کے سراغوں پہ بیٹھا کے رکھا۔ پروفیسر غفور انتہائی نیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی پر اعتماد، بانمازی اور شریف النفس انسان تھے۔ وہ اکثر رات کے کھانے کے بعد کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں اپنے گھر کے باہر واک بھی کرتے تھے اور انہیں کبھی کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میری زندگی ایک اچھے کام کے لیے ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ہمیشہ اچھا کام کروں گا۔ پروفیسر غفور نے ہمیشہ ہی تعلیم کو اہمیت دی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے بھی تعلیم کو ہی چنا اور مختلف نصابی سرگرمیوں میں مصروف رہے، بچوں کے لیے کام کرتے رہے۔ زندگی کے آخری حصے میں بھی وہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہے اور شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ پروفیسر غفور احمد صاحب جو ہیں وہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ پوری 5 کتابوں کے مصنف ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے یہاں نوجوان بچے بلکہ تمام عمر کے افراد کتابوں سے بہت دور ہو گئے ہیں اور ان کی عادت نہیں ہے کہ وہ لٹریچر پڑھیں اور کتابیں پڑھیں۔ پروفیسر غفور کی پاکستانی سیاست پر لکھی ہوئی 5 کتابیں انتہائی دلچسپ ہیں، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے ایکسپیرینس کو بھی شیئر کیا ہے اور مختلف حالات بھی بیان کیے ہیں، جن کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ بہت کارآمد ہوں گی۔ عبدالغفور احمد کوئی عام آدمی نہیں تھے، یہ جماعت اسلامی کے نائب امیر یعنی نائب رہنما تھے، اور آج کے نوجوان نسل کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ شریف النفس آدمی آئین پاکستان 1973 کی دستور ساز کمیٹی کے رکن بھی تھے، جنہوں نے پاکستان کا آئین بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ پروفیسر غفور احمد 26 جون 1927 کو بریلی، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ 1948 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے کامرس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی، بعد میں انڈسٹری اکاؤنٹ کا کورس بھی کیا اور انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹس کے فیلو بھی ہوئے۔ 2012 میں پروفیسر غفور صاحب دنیا پانی سے کوچ کر گئے۔ ان کے انتقال سے لگ بھگ 1.5 سال پہلے کی بات ہے، سال تھا 2010 کا، میری عمر بہت کم تھی اور اس وقت جب میری صحافتی زندگی کے بالکل ابتدائی مراحل تھے اور میں اپنے کالج میں تھا، بلکہ میں یونیورسٹی بھی نہیں پہنچا تھا، میں اپنے کالج لائف میں تھا، لیکن میں نے صحافت میں قدم رکھ دیا تھا۔ تو وہاں اس وقت مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 14 اگست سے 2-3 دن پہلے ہم مزار قائد پہ تحریک پاکستان کے حوالے سے یعنی کہ جشن آزادی کی مناسبت سے ایک پروگرام شوٹ کر رہے تھے اور یہ پروگرام ہم نے مزار قائد کے سبزہ میں ریکارڈ کیا تھا۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے پاس رہنما تھے تاج حیدر صاحب، اور اس کے علاوہ کچھ مزید رہنما تھے جو بہت بڑی اپنے پروٹوکول اور بہت بڑی گاڑیوں میں آئے تھے، اور ان کے ساتھ ہم نے مدعو کیا تھا پروفیسر غفور صاحب کو۔ آپ شاید اس بات پہ یقین کریں یا نہ کریں، پروفیسر غفور صاحب کیسے مزار قائد پہنچے تھے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، البتہ ان کی واپسی جو تھی اس لیے ان کے پاس کنوینس نہیں تھی۔
میں نے انہیں آفر کیا کہ کیا میں بھی کیونکہ گلشن اقبال میں ہی رہائش پذیر ہوں تو کیا میں آپ کو ڈراپ کر دوں. تو انہوں نے میری طرف دیکھا, میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تم اتنے چھوٹے ہو, تم کیا گاڑی چلا سکتے ہو. میں نے کہا سر یہ ایک ٹوٹی پھوٹی سی مہران ہے, اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو میں آپ کو اس گاڑی کے اندر. پروفیسر غفور صاحب نے مزار قائد سے یونیورسٹی روڈ کا راستہ لیتے ہوئے میرے ساتھ میرے برابر میں بیٹھ کے جب اپنا سفر کیا اور میں نے ان کو ان کے گھر پہ ڈراپ کیا, تو یقین کریں وہ 15 سے 20 منٹ کا جو سفر تھا میرا, وہ مجھے کوئی اور بات نہیں کہہ رہے تھے, بس مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, آگے کن سبجیکٹس کو چوز کرنا ہے اور اپنی تعلیم کو کس طرح سے جاری رکھنا ہے. ایک ایسی شخصیت جس کے پاس نہ پروٹوکول تھا نہ بڑی گاڑی تھی. قیام پاکستان کے وقت ان کی عمر تقریباً 20 سال تھی. بعد میں ہجرت کی اور پاکستان آئے. تب یہاں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان, انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل اکاؤنٹس اور اردو کالج کراچی ان کے لیے باہیں کھولے ہوئے تھا. اور پھر روزی روٹی کی تلاش شروع ہوئی تو بھی تدریسی سرگرمیوں میں ہی ملوث رہے. سندھ یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی اور سندھ یونیورسٹی بورڈ آف کامرس کے نصاب سے منسلک رہے, یعنی تعلیمی سرگرمیوں سے ہی اپنی پہچان بنائی. پروفیسر غفور احمد نے 1950 میں 23 برس کی عمر میں جماعت اسلامی کی رکنیت حاصل کی تھی. پروفیسر غفور کئی برس تک جماعت اسلامی کراچی کے مرکزی رہنما, جسے جماعت اسلامی کہتی ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے. 1958 میں کراچی میونسپل کارپوریشن کے اراکین کا انتخاب ہوا تو یہ بھی رکن منتخب ہوئے. بعد میں 1970 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. 1977 میں وہ دوبارہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور جماعت اسلامی کی پارلیمانی پارٹی کے قائد بھی بنائے گئے. پروفیسر غفور یونائٹڈ ڈیموکریٹک الائنس اور پاکستان قومی اتحاد کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے. 1978 سے لے کے 1979 تک پروفیسر غفور پاکستان قومی اتحاد کی قیادت میں وفاقی وزیر صنعت بھی رہے. پروفیسر صاحب نے اپنے اس دور وزارت کو اپنی زندگی کا تاریک باب قرار دیا ہے. اس کے بعد 1988 سے لے کے 1992 تک اسلامی جمہوری محاذ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر کام کرتے رہے. پروفیسر غفور طویل سیاسی سفر میں کئی بار گرفتار بھی ہوئے تھے. گرفتاری کا طویل ترین دورانیہ 9 مہینے کا رہا, جب جماعت اسلامی کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اسے بحال کروانے میں بھی کامیاب ہوئے تھے. پروفیسر غفور احمد 5 کتابوں کے مصنف بھی ہیں جو پاکستانی سیاست سے ہی متعلق ہیں. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کتابوں سے بہت دور ہیں, اس لیے ان کی کتابوں کو پڑھنے والا شاید ہی اب کوئی موجود ہو. 26 دسمبر 2012 کراچی میں طویل علالت کے بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملے.